وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقيقة الأشياء كما هي. آمین یا رب العالمین. مسائل حکمت سے متعلق ان مباحث کے ضمن میں اب تک جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں ان کو ذرا ایک ترتیب کے ساتھ ذہن میں تازہ کر لیں، اور میں اس ترتیب میں سب سے پہلے جو آپ نے ابھی کچھ دیر قبل مطالعہ کیا ہے اس کو نمبر 1 پر لا رہا ہوں. جو بحث آپ نے آج اس وقفے سے قبل پڑھی ہے، اگرچہ وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کا اہم حصہ چونکہ مطالعے میں آ چکا ہے، لہذا باقی کا پڑھنا سمجھنا آپ کے لیے از خود آسان ہوگا. موٹی موٹی باتیں اس میں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ دین کی بنیاد نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے. فلسفے کی بنیاد عقل پر ہے، دین کی بنیاد نقل پر ہے. یہ ایک علم ہے جو منتقل ہوا ہے اللہ سے فرشتے کے ذریعے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول سے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تک. اس کا لکھا ہوا حصہ جو ہے وہ ثانوی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا جو تسلسل ہے نسل بعد نسل وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. قرآن مجید بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس طرح لکھا ہوا کتاب کی شکل میں نہیں تھا. کتابی صورت بھی اس نے دور صدیقی میں اختیار کی ہے، پھر اس کی کتابت کا معاملہ، پھر اس کا ایک رسم معین ہوا ہے جا کر رسم الخط ایگریڈ، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا ہے. اس اعتبار سے زمانی طور پر بھی آپ دیکھیے تو وہ، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں اس کی جو قرات کا فن ہے وہ بھی سارا بالمشافہہ ہے. یہ بعد میں فن تجوید اور فن قرات پر کتابیں لکھ دی گئی ہیں. یہ تو بعد میں اصل میں جیسے عربی زبان کی کوئی لکھی ہوئی گرامر نہیں تھی، عربی زبان تھی، بس عربی زبان کی گرامر بعد میں وجود میں آئی ہے. اسی طرح یہ تمام جو قراتیں ہیں، 7 قرات اور 18 قرات بلکہ 14 قراتیں ہیں، یہ سب کے سب ایک شخص سے دوسرے شخص، دوسرے سے تیسرے کو، اسی لیے ان کی پوری سند ہوتی ہے. جیسے علم حدیث کی سند ہے ایسے ہی علم قرات کی سند ہے. اسی طریقے سے سنت رسول جسے ہم کہتے ہیں اس میں بھی زیادہ اہمیت جو ہے اصل میں تواتر عمل کو حاصل ہے. اس کا لکھا ہوا ذخیرہ جسے ہم حدیث کہتے ہیں اس کی حیثیت ثانوی ہے. یہ اصل میں ایک بڑی علیحدہ سے بحث ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. تو دین کی اصل بنیاد نقل ہے، عقل نہیں ہے. عقل کا کام ہے اسے سمجھے، جہاں تک سمجھ میں آ جائے، نور لنا نور. نہ سمجھ میں آئے تو نہ سمجھ میں آئے تب بھی اسے رد نہیں کیا جائے گا. اور عقل کو حاکم نہیں بنایا جائے گا نقل پر. حاکم نقل رہے گی، اس کے بعد یہ کہ اس کے تابع جو ہے عقل اس کو سمجھنے کا فریضہ سر انجام دے گی جتنی بھی سمجھ میں آ جائے. لیکن دوسرا اس میں کیا تھا، یہ صغرا کبرا جو میں نے ایک دفعہ آپ کو انٹروڈیوس کرایا تھا، تو یہ صغرا ہوا تو کبرا کیا ہے کہ اس کے مخاطب جو ہے دین کے وہ لوگ ہیں کہ جو چاہے سب کے سب عاقل نہ ہو، ان میں سے کچھ نہ کچھ لوگ عاقل ہوتے ہیں، اور وہ پیروی اپنے عاقل افراد ہی کی کرتے ہیں. وہی بات جو ہمارے ہاں بہت مرتبہ آئی ہے کہ برین ٹرسٹ ہوتا ہے ہر معاشرے کا، ایک انٹلیکچوئل ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے، باقی لوگ تو ہاتھ پاؤں کے مانند ہیں. معاشرے کے افراد اصل میں جو قیادت ہے وہ تو اسی طبقے کے پاس ہوتی ہے. بس یہاں سے اب پرابلم پیدا ہوا کہ ضرورت ہے کہ دین کے نقل کی عقلی توجیہ کی جائے. یہاں سے وہ علم شروع ہوا جس کا نام علم کلام ہے.
ورنہ اس سے پہلے علم حدیث، علم تفسیر، علم لغت، اس میں آگے پھر علم فقہ، علم کلام کی ضرورت کہاں ہوئی کہ اس دین کے نقل کی عقلی توجیہ کی جائے۔ اب اس کے بھی دو حصے ہوں گے۔ ایک دین کی جڑ اور بنیاد ہے ایمان، یعنی ما بعد الطبیعاتی حقائق سے وہ ایمان بحث کرتا ہے۔ تو ایک علم کلام وہ ہوگا کہ جہاں فلسفہ ٹکرائے گا ایمان کے ساتھ، تو فلسفے اور ایمان کو باہم ایک دوسرے کے قریب لانا، ایمانی حقائق کی ایسی توجیہ کہ جو عقل کے نزدیک بھی قابل قبول ہو، زیادہ سے زیادہ، یہ گویا کہ علم کلام ہے اصل بنیادی۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے دین کا، وہ اس کی عملی تعلیمات ہے۔ عملی تعلیمات کو بھی دو حصوں میں رکھیے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے یا حضور کا زمانہ، اس وقت تک زیادہ اصل اہمیت جو ہے وہ تھی احکام کی، اوامر و نواہی۔ تو ان کی حکمتوں کو معلوم کرنا، یہ کیوں ہے، نمازوں کی یہ اوقات کیوں ہے، وضو کا یہ معاملہ کیوں ہے، نواقض وضو کیوں ہے۔ اب یہ کیوں جو ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ احکام کی حکمتیں، جس کو شاہ ولی اللہ نے نام دیا ہے علم و اسرار الشریعہ، شریعت کے اسرار کا علم۔ یہ ترکیب اضافی در اضافی ہے، علم و اسرار الشریعت، شریعت کے اسرار کا علم۔ تیسرا اس کا علم کلام کا حصہ جو ہے وہ ہے یہ کہ جو نظام دنیا میں بناتے ہیں ہم، کچھ احکام ایسے ہیں شریعت کے کہ جن کو ہم نے جوڑ کر سیاسی نظام بنایا، کچھ احکام ہے شریعت کے جن کو جوڑ کر ہم کہتے ہیں یہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے، کچھ احکام ہے شریعت کے ان کو جوڑ کر ایک معاشی نظام بنتا ہے۔ ان نظاموں کا پھر جو انسانوں نے اپنی سوچ سے نظام بنائے ہیں عقل کے تحت، پھر ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا۔ تو علم کلام آج جو ہے حقیقت میں وہ یوں سمجھیے کہ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ بہرحال یہ تھی اس علم کلام کی ڈیفینیشن۔ پہلا دور پھر علم کلام کا کیا تھا؟ پھر ایک اور جو بڑی اہم حقیقت تھی، ان چار یعنی حقیقتوں میں سے اہم ترین، دین کی نقل کی کامل عقلی توجیہ ممکن ہی نہیں ہے۔ There will necessarily remain a gap۔ مطلب کچھ حقائق کو آدمی پہلے سے تسلیم کر لے تو پھر پریشان نہیں ہوتا، لمیٹیشن ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، لمیٹیشن آف عقل۔ یہ عقل جو ہے نور تو ہے، راستہ بھی دکھا دیتا ہے، ادھر جاؤ یہ ہے راستہ، منزل نہیں ہے، آگے جانا پڑے گا۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں۔ تو اس اعتبار سے گیپ رہے گا، البتہ جیسے جیسے علم انسانی ترقی کر رہا ہے یہ اس نقل سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اچھا، سبب کیا ہے کہ کیوں رہے گا اس میں گیپ؟ اس لیے کہ خاص طور پر وہ جو ہے حصہ علم کلام کا جو بنیادی ہے، عقائد والا حصہ، ما بعد الطبیعاتی نظریات جو بھی اسلام قرآن کے ہیں، جن کو ہم ایمانی حقائق کہتے ہیں، ان کا معاملہ خاص طور پر یہ ہے کہ وہ اس عالم کے حقائق ہے کہ جو ہمارے حواس کی گرفت سے باہر ہے۔ ہماری عقل اور منطق ساری اس کی جو جولان گاہ ہے وہ ہمارے حواس کا جو حصہ ہے جس میں وہ جولانی دکھا سکتے ہیں اسی تک ہے، ہمارے الفاظ اسی سے بنے ہیں، ہمارا انداز تعبیر اسی سے ماخوذ ہے۔ تو ان محدود، اور ہمارے منطق، ہمارے اس کے اصول اسی کو گورن کرتے ہیں، تو ان محدود پیمانوں میں وہ حقائق ازلی و ابدی اور وہ مطلق حقائق ایبسلیوٹ ریالٹیز آئی نہیں سکتی۔ آپ میں پانچویں بات وہ نوٹ کیجیے جو میں نے پہلے بتا دی، اور وہ یہ کہ بہرحال یہ گیپ کم ہو رہا ہے، رفتہ رفتہ آگے جا رہا ہے، جیسے جیسے یہ دوسرا علم جو ہے انسان کا وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کا پہلا دور وہ تھا جس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جبکہ یونان کے فلسفے کا حملہ ہوا عالم اسلام پر۔ یوں سمجھیے کہ پہلی صدی تقریباً جو ہے وہ عافیت کے ساتھ گزر گئی، پہلی صدی ہجری۔ اس میں سے پہلے 10 برس 11 برس تو دور نبوت ہے، 30 برس خلافت راشدہ کے ہیں،
اس کے بعد تابعین کا دور آیا ہے، تابعین سے آگے مسئلہ چھڑ گیا، اب ایرانیوں کے ساتھ سابقہ پیش آیا، ایرانی منطقی تھے، فلسفی تھے۔ ادھر سے جب پھر دور بنو عباس میں خاص طور پر، اس لیے کہ پہلی صدی کے بعد ذرا سا فصل ہے کہ پھر یہ دور بنو امیہ بھی ختم ہو گیا اور پھر دور بنو عباس شروع ہو گیا۔ عباسی دور میں پھر جس تیزی کے ساتھ یونانی کتابوں کے، علم کی، حکمت کی کتابیں، فلسفے کی کتابیں، سائنس کی کتابیں، ان سب کا جو ترجمہ ہوا ہے بڑے پیمانے پر، تو اس سے تصادم پیدا ہوا۔ اس تصادم کے نتیجے میں ہمارا قدیم علم کلام وجود میں آیا۔ اب اس کے بارے میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ تو گویا کہ علم کلام کی ڈیفینیشن، اس کی ضرورت، اس کی لیمیٹیشنز، اس کا وہ دور اول۔ اب یہ دور ثانی ہے جس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی، جو پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی اس اپنے تربیتی پروگرام میں۔ اس کا پہلا جملہ یاد ہوگا آپ کو کہ تقریباً 100 برس سے عالم اسلام پر جو ہماری روایتی مذہبی قیادت تھی، اس کی گرفت کمزور ہو چکی ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا، اس لیے کہ ہمارے ہاں قیادت کی پہلے تو تثلیث وجود میں آ گئی تھی، یہ میرے اور دوسرے مضمون میں ہے، یہاں نہیں آیا، لیکن دعوت رجوع القرآن کے اندر اس پر پوری بحث موجود ہے۔ وہ تثلیث کیا تھی کہ سیاسی قائد، اور چاہے وہ خلفائے بنو عباس ہے یا کوئی اور سلاطین ہے، جب وہ مرکزی خلافت کمزور پڑ گئی تو سلاطین اور امراء کے اپنے اپنے جو ہے، جیسے ہندوستان میں جب سلطنت مغلیہ کمزور پڑ گئی تو اپنی اپنی جگہوں پر راجے اور نواب جو ہیں ان کی اپنی حکومتیں ہو گئی۔ نامنلی وہ ایک طرح سے کوئی وفاداری کا، ابتدا میں وہ جو بھی شہنشاہ ہوتا تھا اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھتے تھے، اسی طرح خلیفہ بنو عباس جو ہوتا تھا بغداد میں بیٹھا ہوا، تو اس کے نام کا خطبہ تو چلتا تھا، باقی اس کی کوئی جورسڈکشن نہیں تھی۔ تو اسی لیے سلاطین و امراء، ان کو یوں اس طریقے سے جمع کر لیں۔ یہ تو تھی سیاسی قیادت، سیاسی اور عسکری۔ دوسری قیادت علماء، مفسرین، محدثین، فقہاء اور متکلمین، آج اب یہ چوتھا لفظ ایڈ کر لیجیے۔ تیسری قیادت روحانی، صوفیاء، اولیاء اللہ، زاویے، خانقاہیں، یہ تین تھی۔ لیکن جب ظاہر بات ہے کہ آج سے 100 برس پہلے کیا ہوا تھا حادثہ کہ ہماری حکومت ختم، انگریز آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری سیاسی قیادت تو لاک آؤٹ ہو گئی، وہ تو اب آ گئی غیر کے ہاتھ میں۔ تو اب وہ تثلیث کے بجائے امت مسلمہ میں وہ رہ گیا تثنیہ قیادت، یعنی کچھ فقہاء، وہ علماء اور کچھ صوفیاء۔ لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ ان کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ کیوں کمزور پڑ گئی وہ کچھ آج اگر آپ آگے پڑھتے تو پہنچ جاتے ہیں اس پر کہ یہ جو دور ثانی آیا ہے علم کلام کا، جب یہ جدید سائنس آئی ہے تو یہ دوسرا حملہ ہے اسلام پر، کہ جس نے آ کر چیلنج کیا اس کے عقائد کو بھی، اس کے نظام العمل کو بھی، تمام چیزوں کو مقابلے میں، ایک تہذیب کے مقابلے میں متبادل تہذیب، ایک تمدن کے مقابلے میں متبادل تمدن، ایک فلسفے کے مقابلے میں متبادل فلسفہ۔ اب یہ جیسے کبھی کہا تھا اکبر الہٰبادی نے کہ غزالی و رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے۔ اب تو یہ کہ جان سٹورٹ مل کو جاننے والے لوگ ہیں، ان کا نام ہوتا ہے، ان کا حوالے ہوتے ہیں، ان کے اقتباسات ہوتے ہیں، انہیں سند اور دلیل کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، یا اسپینسر کا ہے یا اور ہے، ہیوم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اب غزالی اور رومی کی کون سنے گا، غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، وہ زمانہ تو گیا۔ اس میں جو اصل میں اب سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں سے اس جدید نظریات سے، جدید فلسفے سے، جدید سائنس سے بہت زیادہ مرعوب اور متاثر ہو گئے، انہوں نے بڑی الٹی سیدھی تعویلیں کرنی شروع کر دی، دینی عقائد کی بھی اور نظام دین کے بھی، اعمال دین کی بھی۔ یہ اصل میں یا تو یوں کہیے کہ اس کو تھیسس مانیے جو ہمارا چل رہا تھا نظام، علماء اور جو بھی صوفیاء کی ایک قیادت چل رہی تھی، مذہبی قیادت، اس کو تھیسس کہیں گے تو یہ اینٹی تھیسس آ گیا، اس نے چیلنج تھرو کیا میدان میں۔ یا اس کو اب تھیسس کہیے، جو نیا چیلنج آیا تو اینٹی تھیسس کے طور پر اب پھر مسلمانوں میں دو طرف سے ایک جو ہے اس کا رد عمل ہوا، بلکہ ایک ہی شمار کیجئے، ورنہ علماء ہمارے قرآن کی طرف متوجہ ہونے والے نہیں تھے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہندوستان کا عالم دین قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتا ناممکن تھا اگر یہ چیلنج نہ آ گیا ہو۔
اسے تو دلچسپی فقہ سے تھی صرف، کچھ تھوڑی سی دلچسپی کوئی 100 برس پہلے سے یوں سمجھیے کہ حدیث سے شروع ہوئی تھی، وہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، یہاں سے وہ حدیث کا کچھ چرچا شروع ہوا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ نے تو در حقیقت قرآن مجید کی طرف پہلے رخ کیا ہے مسلمانان ہند کا کہ بھائی یہ بھی ہے، سمجھنے کی چیز ہے، تو اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں فارسی میں۔ ان کے 2 بیٹوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا، لیکن علماء کی اکثریت ترجمہ کرنے کو گناہ سمجھتی تھی، جیسے آج تبلیغی جماعت ترجمہ کرنے کو گناہ سمجھتی ہے، پڑھو بس تلاوت کرو۔ علماء کا کام ہے، علماء نے پڑھا ہوا ان سے مسئلہ پوچھو، تمہیں مسئلہ پوچھنا ہے عملی اعتبار سے۔ قرآن پڑھو گے خامخواہ کے چکر دماغ میں پیدا ہوں گے، 100 طرح کی مسائل اور الجھنیں کھڑی ہو جائیں گی، اور جو کام میں لگے ہوئے ہو تبلیغ کے اندر وہ اس سے توجہ ہٹے گی۔ تو بہت پریکٹیکل ہے ان کا یہ معاملہ، اس میں کوئی سمجھ نہیں، اس کو پریکٹیکل وزڈم کہتے ہیں۔ تو پریکٹیکل وزڈم کے اعتبار سے یہ معاملہ بڑا مربوط ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت تو یہ چیز ایسی تھی کہ شاہ ولی اللہ کو تو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، اور کرائے کے قاتل بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے۔ قاتل تو وہی بستے تھے نا اس زمانے میں۔ پھر ان کے پوتے کے اوپر بھی جو حملہ ہوا تو وہی ہوا تھا، پوتے پر اور سید احمد بریلوی پر۔ کئی 100 مجاہدین کو قتل کیا ایک رات میں شب خون مار کر، یہی بردان اور سوات کے علاقے کے پٹھانوں نے، اور مولویوں کے فتوے کے زیر اثر۔ 500 مفتی حضرات کا فتویٰ مجھے دکھایا تھا مولانا محمد طاہر پنجپیری نے رحمہ اللہ، مہروں کے ساتھ کتاب تھی چھپی ہوئی، اس میں مہروں کے ساتھ عکس تھے ان کے، کہ یہ ہے کہ جنہوں نے فتوے دیے تھے کہ یہ سب کافر ہیں، مرتد ہیں اور واجب القتل ہے۔ ورنہ یہ کہ بہرحال پٹھان کیسے مار دیتا مسلمان کو جب تک کہ مولوی کا فتویٰ نہ ہو گئے واجب القتل۔ تو اینی ہاؤ میں یہ بات آپ سے بتا رہا ہوں کہ اصل میں اسی لیے میں نے اس میں لکھا ہے اپنے دعوت رجوع القرآن میں کہ یہ ایک انڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے، سر سید ہو یا کوئی اور ہو جو متجددین ہیں، کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک چیلنج جب تھرو کیا ہے تو پھر علماء، پھر اب یہ مولانا شرف علی تھانوی بھی تفسیر لکھ رہے ہیں، مولانا حضرت شیخ الہند محمود الحسن بھی لکھ رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمے کو اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہیں، شاہ عبد القادر کا ترجمہ، اور نہ معلوم کتنا، وہ تو پوری تفصیل میری اس کتاب میں ہے کہ کس قدر ایکٹیویٹی پھر ہوئی ہے علماء کے حلقے میں۔ لیکن علماء ہمارے جو ہے بدقسمتی سے ایک اعتبار سے ڈیفیشنٹ تھے۔ غزالی اور ابن تیمیہ بھی ہرگز یونانی فلسفے کے چیلنج کا جواب نہ دے سکتے اگر انہوں نے اس یونانی فلسفے کو خوب ماسٹر نہ کیا ہوتا۔ کیسے جواب دیں گے؟ الرد علی المنطقیین وہی شخص لکھ سکتا ہے جس نے منطق کو ماسٹر کیا ہو۔ تحافت الفلاسفہ وہی لکھ سکتا ہے، کہنے کو تو جو چاہے لکھ دے، لیکن جس کا دنیا مانے لوہا، وہ تو وہی شخص ہوگا کہ جس نے فلسفے کی وادیوں میں سیر کی ہو اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھا بھالا ہو، اس کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہو، اس کے ویک پوائنٹس جانتا ہو، وہی تو آخر ضرب لگاتا ہے کمزور جگہ پر۔ تو تحافت الفلاسفہ یہ کتاب جو ہے امام غزالی کی، اور رد علی المنطقیین یہ امام ابن تیمیہ کی، یہ لکھ سکتے تھے اسی لیے کہ انہوں نے خوب ماسٹر کیا ہے۔ ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا تو لوہے سے کٹتا، آپ لکڑی کی کوئی ہتھیار لے کر لوہا کاٹنا چاہے تو ناممکن۔ ہمارے علماء نے یہ اب ایک اور موضوع ہے جو اسی کتاب میں اگر آپ نے یہ خرید لی ہو تو اس کو پڑھیے گا، جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ ہے سیاسی جو معاملہ ہوا انگریز کے آنے کے بعد، جو ہمارے ہاں اختلاف رائے پیدا ہوا، وہ ایک اس کا سیاسی اسپیکٹ ہے، یہ ہے ثقافتی پہلو۔ انہوں نے اصل میں علماء نے خاص طور پر یہ طے کیا، یہ گویا کہ ان کا ترک موالات تھا انگریز کے خلاف، نہ انگریزی پڑھیں گے نہ انگریزی علوم پڑھیں گے۔ یہ وہ ہے بھوک ہڑتال، ایک یعنی احتجاج کی ایک شکل بھوک ہڑتال بھی ہے۔ بھئی بھوک ہڑتال اور زیادہ جائے گے مر جاؤ گے تم، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن یہ کہ بھوک ہڑتال ایک ہے، انہوں نے ہڑتال کی کہ ہم نہ انگریزی پڑھیں گے نہ انگریزی تہذیب کی کسی شے کو اختیار کریں۔ کرسی پر بیٹھ کر میز پر بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو کرسٹان ہو گیا، اور چمچہ کہیں استعمال کر لیا تو کرسٹان ہو گیا۔ وہ تو اس درجے انگریزی تہذیب کے کسی بھی مظہر کے خلاف نفرت پیدا کرنی مقصود تھی۔ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی نہیں پڑھی تو انہیں کیا پتا سائنس کیا کہہ رہی ہے اور جدید فلسفہ کس بلا کا نام ہے۔ تو وہ ضرورت جو تھی علم کلام کی وہ علماء تو پوری کر نہیں سکتے تھے۔ وہ ہے جو اس میں اقتباس آپ نے پڑھا ہوگا کہ مولانا شبلی نے کہا ضرورت ہے، کہا ضرورت ہے، بس وہی علم کلام
اس لیے کہ وہ علم کلام تو بڑا کامل ہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے متفق، لیکن وہ تو معاملہ ہی اور تھا، اس لیے کہ وہ سارا حملہ تھا منطق کا اور اس فلسفے کا جس کی کل بنیاد منطق تھی۔ اس فلسفے کے اس وقت جو ہے بنیاد میں سائنٹیفک ڈیٹا تھے ہی نہیں، وہ اور تھا، اس کے لیے علم کلام بھی وہ تھا اس دور کا، اب وہ علم کلام تو اب کام نہیں دے سکتا۔ اب تو علم کلام وہ ہے کہ جو سائنٹیفک جو چیلنجز آئے ہیں ان کا مقابلہ کر سکے، ان کا جواب دے سکے، اس کی توجیہ جو ہے وہ قرآن کے نقل کے ساتھ کر کے دکھائے۔ یہ بات اگر آپ کر سکیں، آپ اس کا تجزیہ کر دیں کہ سائنس کی یہ بات غلط ہے، جو قرآن سے ٹکرا رہی ہے وہ غلط ہے، اس کو ثابت کریں، اور قرآن سائنس نے جو بات ثابت کی ہے اس کو آپ دکھائیں کہ قرآن میں ہے، قرآن کے مطابق ہے، قرآن اس کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے کہ مورس بکائی نے جو کتاب لکھی اس کا تھیسس یہی تو ہے نا کہ آج تک جتنی بھی سائنس کے اکتشافات ہیں اس نے قرآن کے کسی ایک لفظ کو بھی غلط ثابت نہیں کیا، جبکہ بائبل کے بہت سی چیزیں غلط ثابت ہو چکی، تورات کی یہ تھیسس ہے۔ بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، یہ ان کا ہے تھیسس۔ اور وہ جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اسے پھر یاد کر رہا ہوں، بائبل میں بھی کوئی شے خلاف سائنس نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو صرف اس لیے ہے کہ اصل بائبل، اصل تورات، بک آف جینیسس وہ تو گم ہو گئی، اس کے 100 برس کے بعد یادداشتوں سے کچھ لوگوں نے مرتب کیا ہے، تو پھر اس میں اس وقت کا ہیومن مائنڈ جو ہے کریپ ان کر گیا، اس وقت کی سطح جو تھی ذہنی وہ اس کے ساتھ جو ہے شامل ہو گئی، جو ان کی یادداشتوں کے ساتھ وہ شامل ہو کر، اور وہ ان کتابوں میں بک آف جینیسس اور بک آف ایکسوڈس جو بھی ہے اس میں شامل ہو گئے، اس لیے آگے ہیومن ایرر آ گیا، ورنہ نہ ہوتا، قرآن کی طرح وہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ لیکن یہ کہ قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اگر کوئی چیز ٹکرائی ہے تو وہ در حقیقت قرآن کی آج سے 1000 برس قبل کی تفسیر ٹکرائی ہے، لفظ نہیں ٹکرایا، اس لیے کہ اس وقت اس لفظ کی تفسیر وہی ہو سکتی تھی جو اس دور کی جو بھی علمی سطح تھی اس کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ تو لیمیٹیشنز ہوتی ہے، اس سے آگے آدمی نہیں جا سکتا۔ بہرحال علماء یہ کام نہیں کر پائے، تب ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا ہے، یہ تیسرا طبقہ جس سے کہ ہم چلے تھے اپنی پہلی بحث میں، کہ ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا جو نہ تو ان متجددین میں سے تھا کہ جو سائنس سے مروب مطلق ہیں، جنہوں نے سائنس کو سامنے رکھ کر اور مذہب کی غلط الٹی سیدھی تعبیریں شروع کر دی، دیکھ کاریگری حضرت سید اے دوست اے شیخ دے گئے لوچ، وہ مذہب کو کمانی کی طرح مذہب کو موڑ دیا ادھر ادھر، فرشتہ کوئی شے نہیں، بس یہ تو فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتہ ہے، بس اور کیا ہے، فرشتہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، سائنس نے فورسز آف دی نیچر کی بات کی ہے۔ اسی طریقے سے جنات کوئی شے نہیں ہے، جن جو ہے وہ مشتعل مزاج انسان جو آگ بگولا ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہوگا، آگ تھوڑی ہو جاتا ہے، اسی طرح استعارتاً کہہ دیا گیا وہ آگ سے پیدا کیے گئے مشتعل مزاج انسان، اکھڑ انسان، ایک مہذب انسان ہوتا ہے، کلچرڈ انسان ہوتا ہے، آپ اس سے اختلاف کریں وہ تحمل سے آپ کی بات سنتا ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو آگ بگولا ہو گیا، جسے حضور نے حدیث میں نفاق کی علامات میں شمار کیا، اذا خاصم فجر، ذرا اختلاف ہو، جھگڑا ہو، آپے سے باہر گالم گلوچ اور ہاتھا پائی پر اتر آئے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ متحمل مزاج انسان، حلیم الطبع انسان، کلچرڈ انسان، متمدن انسان مختلف ہوگا، مہذب انسان، یہ تعویلات ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دین کا جو ہے حلیہ وہ بگڑ رہا تھا، وہ اب ایک طرف رکھ لیجئے، اور سر سید ہی کی ذریت ہے، یہ علامہ مشرقی ہیں تو اس کی ذریت ہے، غلام احمد یہ جو پرویز وہ ان کی ذریت، ڈاکٹر فضل الرحمان، یہ 12 اس اعتبار سے کہ ویسے سر سید بھی کم عالم نہیں تھے، بہت بڑے بڑے پختہ عالم تھے، لیکن بہرحال ایک وقت کا امپیکٹ ایسا تھا، اس درجے اس کے اثرات تھے، آج ہم تو محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ انگریز نیا آیا، نئی تہذیب آئی، وہ فاتح تھا، ہم مفتوح تھے، ہم جو ہے یوں سمجھیے کہ نیچے پڑے ہوئے ہیں، وہ عرش پر پہنچا ہوا ہے، تو اس کی مروبیت ہونی تھی، اور کسی نہ کسی درجے میں سیاسی تقاضے ایسے تھے کہ وہ ہندو کو گلے لگا رہا تھا، ہندو کو اوپر اٹھا رہا تھا، مسلمان کو اسے اندیشہ تھا کہ چونکہ ابھی یہ تخت حکومت سے گرا ہے، نیچے اترا ہے، اس کے اندر تو اپنے تخت کی بازیافت کا جذبہ زیادہ ہوگا، ہندو تو پہلے بھی غلام تھا، پہلے انگریزوں کا تھا، اب ہمارا ہو گیا، لہذا یہ تو خوگر ہے غلامی کا، ان کے لیے غلامی نئی شے ہے، لہذا یہ کہ ان سے ڈرنا چاہیے، ان کو دبانا چاہیے، مسلمانوں کو سپریس کیا، یہ ساری بحثیں ہیں اس کتاب کے حصہ اول کے اندر، کہ یہ جو سیاسی معاملات تھے اس کے بھی تقاضے تھے، تو سر سید اصل میں ان سب کے زیر اثر
وہ اس دوسرے انتہا پر وہ نکل گئے. جیسے میں نے کہا چاہے اسے تھیسس کہیں اور چاہے اینٹی تھیسس کہیں، بات تو ایک ہی ہے. اگر اصل جو علماء کا معاملہ تھا وہ تھیسس تھا تو یہ اینٹی تھیسس ہو گیا، اور اگر یہ تھیسس تھا تو علماء نے جو اب کوششیں کی تفسیریں لکھنے کی کہ صحیح سلف کے عقائد کے مطابق جو بھی سنت اور حدیث کے مطابق تفسیریں کر کے عام کرے لوگوں کو، تاکہ تفسیر قرآن کے شوق میں لوگ سر سید کو پڑھیں گے تو نہ معلوم کہاں سے کہاں جا پہنچیں گے. لہذا یہ اس اینٹی تھیسس نے یا تھیسس نے علماء کو آمادہ کیا. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی طرف توجہ کرنے والے نہیں تھے، وہ اس کا امکان نہیں. اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک خیر، تو نے اچھا ہی کیا، دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دشمنی کا جو فائدہ کسی کے حق میں جو ہے نکل آتا ہے کسی پہلو سے. تو بہرحال اس تھیسس اور اینٹی تھیسس کا سنتھیسس ہے کہ جو یہ درمیانی طبقہ ہے. ان درمیانی طبقے میں بھی اب دو حصوں میں ان کو تقسیم کر لیجیے. ایک وہ ہے کہ جن کی اوریجنل سورس قریب تر تھی قدیم علماء کی. وہ کون ہے؟ علامہ شبلی. وہ تو تھے بہرحال علماء میں سے تھے، علامہ تھے، قدیم علوم ہی کے فارغ، اسی کے ماسٹر. ایک وہ ہے کہ جس کا اصلی سورس جدید سے قریب تر تھی، وہ اقبال. علامہ شبلی کے دو شاگرد یا دو زیر اثر پروان چڑھنے والے، یہ اس کا اگلا چیپٹر ہے، یہ پھر آپ جا کے پڑھیے گا. ابھی اس ان دنوں میں اس کے پڑھنے کا امکان نہیں ہے، لیکن پڑھ لیجیے گا ضرور. ابھی یہ بحثیں آپ کے ذہن میں تازہ ہیں تو یہ کتاب جو ہے اس کو اول سے حرف آخر تک اس کا مطالعہ آپ ضرور کیجیے گا. اور اس وقت اس کا پڑھنا سمجھنا آسان ہوگا، ورنہ آپ اس سے پہلے کرتے تو الجھ جاتے. اور میں اپنی اس میں قصور اپنا مانتا ہوں کہ میری بھی چونکہ تحریر جو ہے پالش نہیں ہوئی. جیسے علامہ اقبال کا میں نے کہا کہ وہ چونکہ فلسفے کے استاد نہیں رہے، لہذا ان کی کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن بہت ہی دقیق اور بہت ہی ثقیل. اس میں جو ایکسپریشن ہے، مجھے بتا رہے تھے ابھی کل چودھری انوار الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایک صفحے پر ایک ایک جملہ چل رہا ہے. ایک جملہ ہے ختم ہی ہونے میں نہیں آتا، شیطان کی آنکھ کی طرح. اب وہ آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا انالیسس اس کے سامنے رہے. تو یہ اسی لیے کہ وہ تحریر جو ہوتی ہے سلیس تحریر، وہ ان کے ہاں نہیں ہے، اس لیے کہ استاد نہیں رہے فلسفے کے. اسی طرح چونکہ میرا معاملہ یہ رہا ہے کہ اسپوکن ورڈ میرا میڈیم رہا ہے اپنی دعوت کا، تبلیغ کا، جو تحریک کا میں نے جس میں کہ استعمال کیا ہے، اور ریٹن ورڈ نہیں رہا ہے، تو میری وہ پالش نہیں ہے تحریر. اس میں ثقالت ہے، اس میں سختی ہے. دوسری ثقالت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے اس کو ایک نظریے کے طور پر شعوری طور پر اختیار کیا ہے کہ اصل میرے مخاطب جو ہے وہ اصحاب ہیں جنہیں ہم عاقل کہتے ہیں. تو اس لیے کہ عوام الناس کے لیے تبلیغ اور تسہیل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ اول ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں کے جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں، جو بھی سطح ہے سوچنے والوں کی، لہذا اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ ان کو پیش نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ علامہ اقبال ایک طرف، وہ چونکہ کالجوں اور اسکولوں سے آئے تھے، ہیں یہ دونوں گوشے درمیان کے، لیکن ایک ادھر قریب ہے ایک ادھر قریب تھا. کیونکہ ان کے پھر شاگردوں میں سے یا ان کے زیر اثر زیر تربیت لوگوں میں سے علامہ شبلی کے مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے اور مولانا فراہی بھی تھے. مولانا فراہی کے شاگرد رشید مولانا اصلاحی، اور مولانا ابوالکلام کے پھر معنوی تسلسل جو ہے وہ مولانا ابوالعلا مودودی. تو یہ ذہن کے اندر ثقافتی جو ہے ایک شجرہ نسب بنا لیجئے. علامہ اقبال کا جو بھی کام تھا اس کے حوالے سے جو آگے بڑھے ہیں تو وہ ڈاکٹر رفیع الدین ہے اب تک. تو اصل میں اب یوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا دوں کہ در حقیقت جدید علم کلام کی پہلی صحیح معنی میں کوشش صرف اقبال کی. مولانا مودودی نے علم کلام نمبر 3 میں کچھ طبع آزمائی کی ہے. وہ کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ علم کلام کی پہلی سطح خالص فلسفیانہ سطح، مولانا مودودی نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. دوسری سطح علم و اسرار الشریعہ، یہ کام شاہ ولی اللہ بہت خوبصورتی سے کر چکے تھے، لہذا اس کے حوالے کا کافی سمجھا گیا ہے. لیکن پھر بھی ایک درجے میں مولانا نے نماز کی حکمت کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، یہ جو حقیقت صوم اور حقیقت صلاۃ، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی یقیناً ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے.
لیکن ان کی اصل کنٹریبیوشن کیا ہے؟ نظام، سیاسی نظام کیا ہے، معاشی نظام کیا ہے، معاشرتی نظام کیا ہے. یہ دو میدان ہیں. اس اعتبار سے ان دونوں میدانوں میں میں متکلم اسلام اس دور کا مولانا مودودی کو تسلیم کرتا ہوں. اس حوالے سے بلکہ ایک بات آپ اس میں پڑھیں گے شاید بعد میں چل کر، اور وہ اگر آپ پڑھیں گے خود یہاں آج اب ہمیں نہیں پڑھنا ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تین گوشے ہیں نظام کے، اس میں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ آف اسلام تو مولانا مودودی ٹاپ پر ہے پوری دنیا میں. کوئی آدمی قریب نہیں ہے، اور یہ ساری تحریکوں نے سب پوری سے اخذ کیا ہے. نمبر دو، سماجی نظام، جس کے لیے کہ ان کی کتاب پردہ جو ہے وہ تھی اصل میں ماسٹر پیس، اس میں بھی وہ بہت حد تک صحیح جگہ پر پہنچے ہوئے. آخر میں آ کے تھوڑا سا انہوں نے وقتی اثرات کے تحت پردے کے معاملے میں ڈھیل کی ہے، جو اصل شریعت کا موقف ہے اس سے ذرا نرمی اختیار کی. لیکن تیسرے لیول پر وہ بہت پیچھے رہ گئے. معاشی نظام کے ضمن میں سود کی حرمت کو تو انہوں نے صحیح سمجھا اور اس کو دلائل کے ساتھ بیان بھی کیا ہے، لیکن ایبسینٹی لینڈ لارڈزم اس کو جواز دے گئے. اور یہ he has fallen short. حالانکہ اقبال اس معاملے میں بھی ان سے بہت آگے. اس نے جہاں سود کی مذمت کی ہے بھرپور کی ہے اور بہت زوردار انداز میں کی ہے، وہیں پر اس نے یہ جاگیرداری اور زمینداری اس کی بھی کی ہے. اور جو اس کا آخری پیغام ہے جو ابلیس کی مجلس شورا میں سامنے آتا ہے، اس میں انہوں نے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نعرہ، اور یہ چونکہ آخری نظم ہے اس کی زندگی کے آخری نظموں میں سے، تو پیغام اقبال اگر دیکھنا ہو تو آپ کو فوراً ریفر کرنا چاہیے اس طویل نظم کی طرف جو ابلیس کی مجلس شورا کے نام سے وہاں. بہرحال یہ صرف ایک اشارہ تھا آپ کے فردر مطالعے کے لیے. تو حقیقت میں صرف فلسفے کی بنیاد پر، چونکہ اقبال فلسفے کے میدان کا آدمی تھا، اس نے فلسفہ پڑھا. پھر یہ کہ ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی یہ دونوں ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے باضابطہ تعلیم نہ ادھر کی حاصل کی نہ ادھر کی حاصل کی. وہ سارے سیلف میڈ جسے آپ کہتے ہیں، ساری تعلیم ان کا اپنا مطالعہ، اس میں وہ تو یقیناً ایک مہارت تامہ بہم پہنچ جانی اور بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے درجہ بدرجہ کسی نظام کے تحت تعلیم حاصل کرنا. اس سے جو پختگی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ ٹھوک بجا کر جو ہے وہ سیمنٹ کا آپ نے مارٹر ڈال دیا، پھر اوپر سے تھپکی دے رہے ہیں اس کو، تبھی پھر وہ جو ہے سیٹ ہوتا ہے صحیح اور ہر تمام کونے کے اندر جو ہے وہ مارٹر پہنچ جاتا ہے. ورنہ یہ کہ کہیں نہ کہیں اسپونجی ہو جائے گا وہ جو آپ کا جو بھی جب آپ کھولیں گے اس کی شٹرنگ تو معلوم ہوگا اسپونجی ہے ہی تو معاملہ. لیکن یہ کہ جب آپ اس کی کیا کہتے ہیں کمپیکشن کہتے ہیں یا وائبریشن، لیکن وائبریٹر اس کو کہتے ہیں کمپیکشن ہے اصل میں، بہرحال جو بھی ہے، تو وہ ہوتی ہے سلسلے وار کسی ادارے اور کسی باقاعدہ نظام تعلیم سے ہو کر. تو ابوالکلام ویسے یہ کہ مغربی فکر اور فلسفے سے بہت واقف تھے، انگریزی زبان پڑھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے مولانا فراہی گریجویٹ تھے، لیکن مولانا مودودی تو نہ گریجویٹ جہاں تک میرے علم میں ہے، اور نہ ہی ان کے کوئی فراغت تھی، اپنا مطالعہ تھا ان کا تھا، وسعت بہت تھی. لیکن ایسے معاملات کے اندر پھر غلطی ویسی بھی ہو جاتی جیسے میں کل آپ کو مثال دے چکا ہوں، اس لیے کہ پھر وہ چونکہ اس طریقے سے ریگولر قدم با قدم جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی. لیکن جیسا کہ اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اصل میں اس علم کلام کا پرائمر میں نے اس کو کہا ہے وہ علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن ہے. اسے ذرا واضح کیا ہے، پھیلایا ہے، ایک فلسفے کی شکل دی ہے کمپیکٹ صورت میں، آرگنائز صورت میں. پھر اس کا سلسلے وار جو جدید خاص طور پر نفسیات کے جو بھی سکولز آف تھاٹ ہیں ان کے ساتھ، مارکس کے ساتھ اس کا تقابل کر کے دکھایا ہے، وہ ڈاکٹر رفیع الدین نے. تیسری کوشش یہ ہماری ہے کہ جو ہو رہی ہے یہ اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہے. اس لیے کہ آج کے علم کلام کی بنیاد جب تک سائنس نہیں ہوگی، آج کے دور کا علم کلام گویا کہ وہ نہیں ہوگا، آج کی ضرورت پوری نہیں کرے گا، کیٹر نہیں کر سکے. یہ ہماری کوشش ہے. اس پہلو سے آپ یہ سمجھ لیجئے ہم دونوں اعتبارات سے تسلسل قائم کرنا چاہتے ہیں. تحریک کے اعتبار سے بھی ہمارا تسلسل ہے، ابوالکلام، ابوالعلا اور ہمارا. اگرچہ تحریکی فکر بھی بالکل یوں سمجھیے کہ جس کو کہیں گے کنسنٹریٹڈ فارم میں، بہت ہی گاڑھی شکل میں، یا اسے آپ کہیے کہ ایک نیوکلیس کی شکل میں، وہ اقبال کے ہاں موجود ہے.
اقبال کے ہاں وہ فلسفے کے دونوں مراحل انقلابی عمل کے بھی موجود ہیں، منہج انقلاب سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ اس کی تعمیل جو میں نے آپ سے کہا کہ دین کے ایک نظام حیات کی حیثیت سے تصور، وہ بھی اقبال نے دیا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ فکری اعتبار سے بھی میں اسی مجدد سمجھتا ہوں، تحریکی فکر کا بھی مجدد اور ویسے بھی فکر اسلامی کا بھی مجدد۔ لیکن یہ کہ تعمیل جو ہوئی ہے اس میں تو ابوالکلام نے ایک اٹیمپٹ کی، لیکن بہت ہی وہ جو سمجھیے کہ ابارٹیو ایک تھا معاملہ، وہ 6-7 سال لگے رہے اور وہ ابتدائی سٹیجز ہی میں تھا کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اگرچہ اس کے ساتھ بھی ایک ایلیمنٹ موجود تھا کہ انہوں نے دارالارشاد قائم کیا تھا کہ فکری اعتبار سے بھی یہ پہیے جو ہے اس گاڑی کے دو ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں، کوئی تحریک اور تبلیغ کا سلسلہ کریں، دوسرا یہ کہ ایسے علم کے میدان کے اندر بھی لوگوں کو تربیت دیں۔ اس کے بعد مولانا مودودی آئے اس میدان میں تحریک، تو ہم اس کا تسلسل ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس میں ہم اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین کے بعد جو بھی میری یہ کوشش ہے کہ کیوں میں ان چیزوں کو اس اعتبار سے ڈسکس کرتا ہوں، کیوں یعنی مسئلہ ارتقاء کے اوپر اتنی مفصل گفتگو کرتا ہوں، کیوں میں نے یہ تنزلات جو ہے بجائے تنزلات ستہ کے تنزلات ثلاثہ جو ہے کہ جس سے ہم آہنگ ہو رہا ہے آپ کا جدید جو بھی سائنس سے اکتشافات کا معاملہ ہے، وہ در حقیقت ہمارے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور اللہ کا فضل ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی تک بھی جہاں تک اس فلسفے کا تعلق ہے، سارا معاملہ ابھی ان کا ایرانی منطقی پر بیس تھا۔ چنانچہ تنزلات کے سلسلے میں اور وہ عالم مثال کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہیں قرآن میں نہیں آیا۔ یہ وہی فلسفہ ہے کہ جو در حقیقت افلاطون سے جس کا آغاز ہوا اسی کو لے کر چل رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی سائنس آئی نہیں تھی، ابھی یہ دوسری صورت ہے، یعنی قرآن مجید کے ان حقائق کا اس طریقے سے قرآن کے ساتھ اس میں یہ ہم کوئی الزام نہیں دے رہے شاہ صاحب کو، ممکن نہیں تھا، یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ جو آج ہمارے پاس جو علم کا ایک ذخیرہ آ چکا ہے، آج اگر میں مانتا ہوں معراج کو کہ یہ ہے اور ممکن ہے تو میرے لیے ماننا بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ بہرحال آپ فزکس کے اندر میتھمیٹکس میں اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک چیز اگر ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرتی ہے تو ٹائم اس کے لیے کانسٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، ٹائم موو ہی نہیں کرتا اس کے لیے، سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن میں کوٹ تو کر سکتا ہوں نا، کہہ تو سکتا ہوں، سننے والی کی زبان تو بند ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے، یہ اٹس پاسبل، تھیوریٹیکلی اٹس پاسبل، یہ آپ کی میتھمیٹیکل ایکویشنز پروو کر رہی ہیں۔ لہذا یہ کہ معراج کا معاملہ ہوا، ابھی کنڈی ہل رہی تھی اور پانی بہ رہا تھا اور حضور سارا سفر طے کر کے آ گئے، اب کتنا آسان ہو گیا۔ لیکن یہ کہ آج سے کچھ پہلے آدمی کوئی الٹی سیدھی تعویل کرتا تو بہرحال مجبور تھا، کیا کرے، کیسے سے منوا لے گا اس بات کو؟ یا تو وہ بلائنڈ فیتھ ہو، یقین کہ جو کچھ فرمایا محمد نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ محفوظ راستہ انہی لوگوں کا رہا ہے جنہوں نے عقل کے میدان میں قدم رکھا ہی نہیں۔ دفع کرو اپنی عقل کو، اپنے ساتھ لے کر جاؤ، میں باز آیا، اٹھا لو پاندان اپنا، ہم تو قرآن کے قال اللہ و قال رسول سے ادھر ادھر جاتے ہی نہیں، وہ تو محفوظ رہے۔ لیکن جنہوں نے یہ مشکل خدمت سر انجام دینے کا بیڑا اٹھا لیا کہ نہیں بھائی وقت کا تقاضا ہے، ہمیں آخر یہ جو فلسفہ اور منطق آئی ہے ادھر سے اب اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اگر مقابلہ نہیں کریں گے ہمارے کتنے لوگ جو ہے ذہین اور فتین لوگ ادھر کھنچ کر چلے جائیں گے، یہ امت کی ایک ضرورت ہے، ہمیں کرنا چاہیے، عقلی توجیہ کرنی ہوگی۔ اب انہوں نے جو کیا تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو وہ آپ گندے کیچڑ میں چلیں گے تو کچھ چھینٹے تو آپ پر پڑیں گے، کچھ نہ کچھ تو بہرحال آپ کے اوپر بھی آ جائے گا۔ اس حوالے سے وہ محفوظ نہیں رہے، محفوظ وہی رہے بھائی، اس سے ہمیں بحث ہی نہیں، ہم تو جو بھی لفظ ہے نقل ہے ہم اس کے اوپر قائم ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو اس طرح کا یہ معاملہ جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی تک میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی یہ نئے تنزلات اور قرآن مجید کی ان بنیادی اصطلاحات میں تو بلکہ بعض اوقات تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ امر، کلمہ، نور اور وہی چار الفاظ کی جو میں نے ریلیشن شپ ثابت کی ہے اس میں واقعہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں اس کا نظر ہی نہیں آئے گا، کہیں ذکر، اگر شاہ ولی اللہ کے حال نہیں ہے تو اور کا نظر آ جائے گا۔ وہ تو علوم اسلامیہ کے مجدد ہیں، فکر اسلامی کا مجدد اس دور میں اقبال ہے، لیکن فکر اور علم میں فرق ہے۔ علوم اسلامیہ، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم تصوف، ان پانچوں علوم کا مجدد ہے وہ شخص، بلکہ تاریخ، اس لیے کہ یہ جو تشیع نے اور اہل تشیع کے زیر اثر جو
ہماری تاریخ کا جو صدر اول ہے اس کے بارے میں عوام کے اندر جو خیالات پھیل گئے تھے ان کی نفی کرنے میں کھڑا ہو گیا اللہ کا بندہ. وہ قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین جیسی اتنی ضخیم کتاب لکھ رہا ہے، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء پر اتنی موٹی کتاب لکھ رہا ہے تاکہ یہ خلافت راشدہ کو ڈیفینڈ کر سکے، اس لیے کہ اہل تشیع کا تو حملہ ہی اسی پر ہوتا. اگرچہ میرے نزدیک شاہ صاحب ایک معاملے میں ڈیفیشنٹ رہ گئے، وہ تفصیل شیخین کا تو ثبوت دے رہے ہیں، لیکن جو اصل ہے معاملہ وہ تو یہ ہے کہ ہمارے نزدیک صحابہ میں فضیلت جو ہے ان چاروں خلفاء اربعہ میں اعلیٰ ترتیب الخلافہ ہے. تو ابو بکر افضل، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی. انہوں نے صرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی فضیلت حضرت علی پر ثابت کی. گویا کہ وہاں کچھ نہ کچھ ابھی چور دل میں ان کے بھی تھا کہ یہ حضرت عثمان کا معاملہ کچھ واقعی کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی بات کی جا سکے، اور اس پر اصل میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ ایسے کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے. ان کے خطوط میں بار بار میرے عزیز جان لو کہ ان خلفاء اربعہ میں ترتیب فضیلت، ترتیب خلافت کے مطابق یہ ان کا ہے اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں وقت لگتا ہے. آپ جتنا کچھ انہوں نے کیا اس کو دیکھیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. ایک شخص تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، اب وہ جس کو انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ جو اختلافات فقہ کے ہیں اس کے اصل سبب کیا، فی سبب الاختلاف، الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اختلافات کے اسباب کے بیان میں انصاف کی راہ، یہ 4 درجے میں بنتی ہے. پھر وہ تو اب یہ جو ہے اس کو نوٹ کیجیے، بہت اونچی کتاب ہے. پھر اس وقت کا فلسفہ، لیکن فلسفے میں ظاہر بات ہے کہ ابھی وہ یونانی فلسفے کے پریمیسز سے اوپر نہیں جا سکتے تھے. وہ جو اصل جو فلسفے کا میدان تھا اس میں تو یہ نئی جو سائنس آئی ہے، نیا اس کے جو اب نیو وسٹاز آف نالج ہیو اوپنڈ، اس سے پھر یہ ہے کہ اس کے لیے قریب لانا. تو اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، جیسے کہ ہماری تحریک عملاً ابو الکلام، ابو العلا اور ہماری یہ تنظیم اسلامی یعنی حزب اللہ، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، اسی طریقے سے اس نئے علم کلام میں اقبال، رفیع الدین اور پھر جو مسائی میری ہے، اگرچہ وہ اس انداز میں نہیں ہے کہ میں چونکہ فلسفے کا استاد نہیں رہا، فلسفے کا طالب علم، میں فلسفیانہ کتاب لکھوں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ چیزیں میں نے بنیادی مسائل جو ہے کہ ان کو قریب لا کر جوڑ دیا جائے وہ میں نے کیا ہے. آگے کچھ لوگ ہمت کریں، اس کو آگے ڈیولپ کریں، اس کو لکھیں، کتابوں کی شکل دیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے وہ اصل ضرورت پوری ہو جائے گی. نمبر 2 جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقت انسان پر ہم نے جو کچھ پڑھا اور حقیقت حیات انسانی، اس کو بھی ذہن میں تازہ کیجیے. حیات انسانی کے ضمن میں خاص طور پر جو میں نے فگر بنائی تھی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مغالطہ آمیز ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں اسے دوبارہ چاہتا ہوں کہ ڈرا کر دوں اور آپ اس کی تصحیح کر لیں. کوئی ہے رنگ؟ اس کو جو میں نے کہا تھا، بلکہ اس حقیقت انسان، ابھی ہم حقیقت زندگی لے رہے ہیں، تو یہ عالم امر ہے. اس عالم امر میں اس کو میں ڈاٹڈ اس لیے بنا رہا ہوں، یہ میں بعد میں اس کی وضاحت کر دوں گا. ارواح کی تخلیق ہوئی، یہ وہ روح ہے. چونکہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، غیر مذکور ہے یہ معاملہ. جیسے فرشتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا قرآن میں کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوئے. انسان مٹی سے پیدا ہوا، جنات آگ سے پیدا کیے گئے، فرشتے قرآن خاموش. حدیث مل گئی ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ سے، مسلم شریف کی روایت، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. لیکن ارواح انسانی کی تخلیق کا صرف ذکر ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اب یہ اصطلاح جو ہے یہ تو خود یوں سمجھیے کہ شاہ صاحب کی اصطلاح ہے کہ انہوں نے اس کو تکوین کہہ لیں، انہوں نے وہ لیا ہے ابداع، لیکن ہم نے اس میں، لیکن یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہے.
اس کے بعد اسے سلا دیا گیا روح کو. میں اس کو اب یوں لے رہا ہوں. اگر اب نیچے سے سمجھیے، یہ ہے عالم خلق اور زمین. عالم خلق میں سے الارض، یہاں سے ایک انسانی حیولہ بنا. اس کے ساتھ یہ روح شامل کر دی گئی. یہ حیات دنیاوی ہے. اب یوں سمجھیے یہ تو ہے تخلیق اولا. اب دیکھیے خلق کے لفظ کو آپ سمجھیے کہ یہ جنرک ٹرم ہے، یہ عام ہے. ابداع، تکوین، ایجاد یہ خاص ہے. نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے. لیکن ہر رسول نبی بھی ہے. اس معنی میں خلق عام ہے، ابداع خاص ہے، تو ابداع بھی لازماً خلق ہے. اس لیے میں اس کو تخلیق اول کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، اس لیے میں نے یہاں پر. لیکن یہ ہماری حیات اول ہے، جس کا واقعہ جو ہے اہم عہد الست ہے. یہ اماتہ اولا ہے. اب یہ ہوا احیاء اولا. احیاء اول یہ مذکر رہے گا. یہ ہوا اماتہ ثانیہ. اماتہ ثانیہ کے نتیجے میں جو زمین کا تھا وہ زمین میں واپس. البتہ روح کے ساتھ اس کا ایک خلاصہ ساتھ جائے گا جسے ہم جان کہتے ہیں، نفس. اس کو ہم موت بھی کہتے ہیں، عالم برزخ بھی کہتے ہیں. عالم برزخ کے اعتبار سے یہ بھی ایک حیات ہی ہے. اس کے بعد اسے اسی زمین سے ایک اور جسد دیا جائے گا. یہ ہے احیاء ثانی. اس کے بارے میں قرآن تو بس یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت طویل ابداً ابدا. آگے کی بحثیں جو ہیں وہ مختلف ہی ہیں، لہذا آپ اس کو آپ ڈاٹس کے ساتھ کر دیجئے. یہ صراحت کے ساتھ کچھ معلوم نہیں، اختلافات اس کے اندر جتنے چاہیں کر لیں آپ. حیات اخروی، بلکہ یہ چلتی جائے گی، بلکہ یہیں سے شروع ہو گئی. حشر و نشر، حیات اخروی. آگے دو آراء ہیں، بلکہ تین
ظاہر کتاب تو یہی بتاتی ہے کہ یہ سب ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ، جنت بھی ابدی، جہنم بھی، انہا لجنت ابدا اور لنار ابدا۔ ایک رائے جو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں برملا کہ وہ ابن تیمیہ کی بھی ہے، نہ صرف ابن عربی کی رحمہم اللہ، وہ یہ ہے کہ جنت ختم ہو جائے گی، جو جنت باقی رہے گی اور دوزخ ختم ہو جائے گی۔ ایک رائے ہے کہ جو پھر فلسفے اور تصوف میں چوٹی پر جا کر یہ دونوں ہی ختم ہو جائے گی، جو ڈیوائن ایسنس تھا اس میں سے وہ واپس مین سٹریم میں لوٹ جائے گا۔ تو ابدیت تو ہو گئی، لیکن وہ ذات باری تعالیٰ کے اندر ہے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ گویا کہ دوسرے فلسفے سے متعلق ہیں، لیکن جہاں تک کا معاملہ جو ہے میں نے قرآن مجید سے ثابت کر دیا، اور اس میں نوٹ کر لیجئے کہ جو اس کی نص صریح والی آیت ہے وہ تو سورہ غافر کی ہے، یا اس کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ تو آیات حکمت میں سے سب سے اوپر ٹاپ پر آپ اس کو اپنے ہاں اس اپنے پروگرام کیا جو بھی لب لباب ہے اس آیت کو ٹانک کر لے جائیں، ذہن میں یاد ہو جانی چاہیے۔ آیت نمبر میرا خیال 11-12 ہی ہوگی، دوسرے رکوع میں ہے گا، دوسرا رکوع ہے بس۔ یہ اس سورت کے دو نام ہیں، سورہ مومن اور سورہ غافر۔ اچھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اس سورت کا جو خاص طور پہ آپ نے کبھی میرے اگر دورہ ترجمہ میں سنا ہو کہ خاص شان یہ ہے کہ اس میں اللہ کی صفات جو ہے وہ مسلسل آتی ہے مرکبات اضافیہ کی شکل میں، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ باقی یہ کہ عام طور پر الغفور، الرحیم، التواب یہ ایک اسم کی شکل میں۔ بہرحال اس میں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے کا آخر کا مسئلہ ہے اس کو جو ہے وہ ایک رائے ہے، سوچ لیجئے، لیکن یہ چیز جو ہے وہاں سے لے کر یہاں تک یہ تو ہمارے سامنے بالکل منکشف ہونی چاہیے۔ اس میں قرآن مجید کی دو آیات کا مزید جو حوالہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب دیکھیے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ یہاں سے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس کی ایک ہم مضمون آیت اور نوٹ کر لیجئے، سورہ حج کی آیت نمبر 66، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ یہ آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ احیاء اول سے، یہاں سے شروع نہیں ہوئی، یہاں سے ہوئی۔ لیکن یہ کہ اب اگر یہ پورا آپ کے سامنے ہو، هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ كُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ربنا أمتنا اثنتين، امتنا اثنتين میں لازماً اس اماتہ سے پہلے بھی کوئی زندگی ہے، اسی پر تو موت وارد ہو سکتی ہے۔ وہ امپلائڈ ہو گیا کہ ایک حیات وہ تھی کہ جو عالم ارواح میں تھی صرف، اب اس کے لیے عالم ارواح ہو یا عالم امر ہو یہ ہوگی قرآنی اصطلاح، اور عالم مثال یہ ہوگی پھر فلسفے کی اصطلاح یا افلاطونی فلسفے کی اصطلاح، یہ قرآن اور سنت کی اصطلاح نہیں ہے۔ تو فلسفے کو اور سائنس کو اس طور سے ہم قریب لا سکتے ہیں۔ جی، عالم برزخ میں سفید پٹی کیا شو کر رہی ہے؟ جان جو ساتھ جاتی ہے، خلاصہ جو ہے نا اس مادی ہمارے وجود کا، ساتھ جائے گی نا، اسی پر تو وہ عذاب و ثواب قبر کے اندر جو ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا موت پہ کہا جاتا ہے اخرجوا انفسکم، وہ جو چیز ہماری جائے گی وہ ہمارے اس مادی وجود کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ موت کے وقت وہ اس کو قبض کرتا ہے فرشتہ،
اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامہا. یہ تو اگر آپ چیزیں سمجھ لیں گے تو قرآن مجید کی آیتیں اب آپ کو روشن نظر آئیں گی کہ یہ لفظ یہاں کیوں آیا ہے. اللہ الذی یتوفی الانفس حین موتها. یہ جو اصل میں ایک ایک لفظ جو وہاں آیا ہے اس فلسفے کی، اس پورے حکمت کی، یہ اصل میں تصویر یا یہ اسی لیے پھر یہاں پر وہ نوٹ کر لیجئے. اب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ جان کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ اسی جگہ سے وہ تو اسی میں شامل ہے نا، اسی کا خلاصہ میں نے دیا نا، سفید رنگ میں اسی لیے دیا ہے. وجود حیوانی جو ہے اس کا خلاصہ. اور اصل میں اب میں ایک بات اور بتا دوں، یہ کہاں ہوتے ہیں عالم برزخ میں؟ ہاں، کتاب الفجار، کتاب الابرار. اعمال نامہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. ایک قول یہ موجود ہے کہ اس سے مراد ویسے ارواح کہہ دیا ہے، لیکن ارواح کے لفظ کی بجائے وہ جانیں جو ہیں. اس لیے ہمارے اعمال کے اثرات ثبت ہو رہے ہیں ہمارے اپنے وجود کی معنوی حقیقت. جیسے فرمایا گناہ کیا دل پر داغ ہو گیا. اب یہ کہ دل کہیں، روح کہیں، جان کہیں، کوئی شے ہے کہ جو قبض کی گئی ہے، اور یہ یا اب ہے علیین میں اور یا ہے سجین میں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. یہ میں نے سورہ مطففین کا جو درس دیا تھا تو یہ ساری چیزیں میں اپنے درس کے دوران لا چکا ہوں. وہ تو یہ کہ وہ پھر منتشر ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں. تو اس 4 روزہ پروگرام کا صرف یہ حاصل ہے کہ وہ یکجا ہو کر ایک مربوط نظام کی حیثیت سے سامنے آ جائے. ورنہ یہ بڑی مشکل آیت ہے کتاب الفجار لفی علیین. کیا مراد؟ کتاب اعمال نامے وہاں رکھے ہوں. کتاب الابرار لفی علیین کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. اچھا جی، پتہ نہیں ہاٹ میں رہے گی کہ کولڈ میں رہے گی. اگر جہنم کا وہ ہے روح، اب دیکھیے اس میں تفاصیل میں اس سے زیادہ میں اگر آپ نے میں نے اسی لیے یہ چیز جو ہے اس وقت اس لیے دہرائی ہے کہ سوال جواب میں کھینچ تان میں خامخواہ اور مزید آدمی جاتا ہے. جس حد تک مجھے یقین کے ساتھ معلوم ہے وہ میں نے اتنا بتا دیا آپ کو. اس سے آگے کی مین میخ کریں گے تو اس میں غلطی کا احتمال ہے. نہ وہ ہمارے پاس علم ہے اس کا، لیکن یہ کہ جس حد تک معلوم ہے اس حد تک وہ یہ بات ہے. اسی لیے میں نے آگے یہ ڈاٹس وغیرہ کا معاملہ بھی کر دیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک خیال ہے، ایک آئیڈیا ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ منصوص ہیں اور قرآن اور سنت کے یہ پہلو نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں اس فکر کے کہ جو فکر اب احیاء اسلام کا علم بردار کھڑا ہوا ہے. تو اس کا اگر یہ فکری پہلو مفلوج ہوگا تو نہیں ہوگا، بات نہیں بڑھے گی، نہیں جائے گی وہاں تک. وہ جو ہم نے پہلا مضمون پڑھا تھا حکمت قرآن کا، جو آپ کے پاس وہ فوٹو سٹیٹ کی شکل میں ہے. اچھا، اب وہ اگر حقیقت انسان اس کا حاصل کیا ہے؟ اس میں آیت قرآنی جو حکمت اس کی بنیاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، سورہ حشر کے آخری رکوع کی آیت. ثابت ہوا کہ انسان کی کوئی ایسی حقیقت بھی ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے. وجود حیوانی سے تو وہ غافل نہیں ہوتا، جسم سے تو غافل نہیں ہوتا، بھوک سے غافل نہیں ہوتا، بیماری سے غافل نہیں ہوتا، پیاس سے غافل نہیں ہوتا، ساری ارجس جو ہے ان سے کبھی غافل نہیں ہوتا. کس چیز سے غافل ہوتا؟ کوئی اور حقیقت ہے. اور اسی کو پھر قرآن مجید جو ہے 2 جگہ وہ آ گیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تخلیق و تسویہ کا کوئی ایک مرحلہ ہے اور پھر ایک نفخ روح کا مسئلہ ہے. یہ قرآن مجید میں 2 آیات 2 جگہ پر سورہ حجر اور سورہ صاد